انتہائی عجیب و غریب اور عبرتناک واقعہ جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ وہ دونوں جس جگہ پر گناہ کرنے لگے تھے وہ روح زمین کا سب سے زیادہ مقدس مقام تھا۔ جیسے ہی انہوں نے گناہ کیا اسی وقت ان کے جسم پتھر کے ہونے لگے، ان کی روحیں قبض کر لی گئیں اور گوشت پوست کے جسم پتھر کے بنتے چلے گئے۔ اس وقت ان کے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا، اس لیے جو کچھ ان پر گزری اس کے بارے میں خود انہی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا۔ یہ تاریخ کا انتہائی عجیب و غریب اور خوفناک ترین واقعہ تھا۔ دو زندہ انسان جن میں سے ایک مرد تھا اور دوسری عورت تھی، عذاب الہی کے تحت پتھر کے بن گئے تھے۔ کچھ دیر گزری تو ارد گرد سے کسی کا گزر ہوا، اس نے ان کو دیکھا اور پہچان لیا۔ یہ بھی معلوم ہو گیا کہ انہوں نے اس مقدس و معتبر مقام پر کیا کیا اور کون سا گھناؤنا جرم کیا تھا، جس کے فوری بعد ان کی پکڑ ہو گئی تھی۔ لوگوں کا مارے غصے اور دکھ کے بہت برا حال تھا۔ ان دونوں پتھر کے بتوں کو نشان عبرت بنانے کے لیے اس زمانہ کے اہل علم اور نیک لوگوں نے ان کو اس مقدس مقام سے کچھ دور اس علاقے میں ایک دوسرے سے کافی لمبے فاصلے پر آمنے سامنے نصب کر دیا۔ اس مقدس مقام پر عبادت کے لیے آنے والوں کے لیے لازم قرار دے دیا گیا کہ ان دونوں کے بتوں کو جوتے مارتے ہوئے گزارا جائے تاکہ دیکھنے والوں کے ذہنوں میں اس کا کیا ہوا گھناؤنا جرم تازہ رہے اور وہ اس واقعے سے عبرت حاصل کرتے رہیں۔ اب جو بھی اس مقدس مقام پر آتا وہ ان کو جوتے مارتے ہوئے گزرنے لگا۔ وقت گزرتا رہا، 100-150 سال تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ اس کے بعد کچھ وقت گزرا تو نئی آنے والی نسلوں نے آہستہ آہستہ ان بتوں کو جوتوں سے مارنا چھوڑ دیا۔ شیطان نے ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی کہ کیونکہ یہ عبادت کا حصہ نہیں لہٰذا ان بتوں کو جوتوں سے مارنا ضروری نہیں، بلکہ اس کی بجائے ان کی علامتی طور پر تھپڑ مار کر گزارا جائے، جس سے ان سے نفرت کا اظہار ہوتا رہے گا اور ان کے کیے ہوئے گناہ کا خیال بھی لوگوں کے ذہنوں میں موجود رہے گا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ یہ تھپڑ بھی ہلکی سی چپ بن گیا اور پھر بالکل علامتی طور پر آہستہ سے ان بتوں کو چھو کر گزرنے کا سلسلہ شروع ہوا۔ شیطان نے ایک بار پھر ورغلایا اور اب لوگ ان بتوں کو اس نیت سے چھوتے کہ وہ ان سے نفرت کرتے ہوئے تھپڑ مار رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی دعا اور اپنی حاجت کے لیے ان سے دعائیں مانگنے لگے۔ شیطان نے ان کے ذہنوں میں بٹھا دیا کہ اگر تم ان بتوں کو نفرت سے چھوتے وقت دعا مانگو گے تو تمہاری دعائیں جلدی قبول ہوں گی۔ یہاں شیطان کی شرارتیں دیکھ لیجئے کیسے آہستہ آہستہ ذہنوں کو تبدیل کرتا ہے۔ جب لوگوں کی حاجات پوری ہو جاتی تو شیطان ان کو سمجھاتا کہ یہ حاجت اسی وجہ سے پوری ہوئی کہ تم نے بت کو چھو کر دعا کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آنے والی نسلوں کی سوچ بدلتی چلی گئی اور وہ اب ان بتوں کو چھو کر دعا ضرور مانگنے لگے تھے۔ اور پھر وہ وقت بھی جلد آ گیا جب ایک بدبخت نے اس بت کے سامنے اس کی باقاعدہ مناجات کی اور اس سے دعا مانگنے لگا۔ جوتے مارنے سے شروع ہونے والی داستان تھپڑ مارنے اور علامتی طور پر چھونے، عقیدت سے چھونے سے ہوتی ہوئی باقاعدہ عبادت تک چلی گئی۔ اب ان دونوں بتوں کی باقاعدہ پوجا کی جانے لگی، ان سے منتیں اور مرادیں مانگی جانے لگی۔ بدی اور بدی کے عبرتناک انجام کی علامات اب دونوں بت خدا بنا دیے گئے تھے۔ ایک وقت آیا کہ ان بتوں کو سجدے کیے جانے لگے، ان کے سامنے قربانی کی جانے لگی اور ان کا شمار بڑے بتوں میں کیا جانے لگا۔ پھر یہ اندھیری رات اور زیادہ گہری ہوتی چلی گئی، یہاں تک کہ ایک دن رشد و ہدایت کا ایک سورج طلوع ہوا جس سے وہ پورا خطہ جگمگا اٹھا۔ دنیا سے جہالت چھٹنے لگی۔ ایک عظیم ہستی نے ساری دنیا میں ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کر دیا تھا جس نے روز قیامت تک جاری و ساری رہنا تھا۔ ایک دن عرب کا وہ بادشاہ جو غریبوں کا سہارا تھا، فاتح بن قراص مقدس زمین میں آن پہنچا۔ ان کی ایک نگاہ سے بت اور بت پرست ٹوٹ کر بکھرنے لگے، لوگ توبہ طائب ہو کر بتوں سے دور ہونے لگے، سب کو اپنے سچے خالق و مالک کی پہچان ہونے لگی۔ ہزاروں سال سے یہ پیاسی زمین، یہ کرۂ ارض ہدایت سے سیراب ہونے لگی۔ زمین و آسمان کی مخلوقات نے حیرت سے اس عظیم الشان انقلاب کا منظر پہلی بار دیکھا تھا۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سب سے پیارے ساتھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خانہ خدا میں داخل ہوئے۔ سب لات مناجات کے بت توڑے جانے لگے، بتوں کے ٹکڑے ہو رہے
रहे थे और इनको पूजने वाले जो अपने सच्चे रब को पहचान चुके थे देखकर अपनी साबका गुमराही पर पछता रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुतों को रेजा रेजा कर रहे थे और साथ ही साथ ये आयत भी दोहराते जा रहे थे कि हक आया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल मिटने के लिए ही होता है। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों इंसानी बुतों की जानब मुतवज्जा हुए जिन्हें कई 100 साल पहले एक गुनाह की पकड़ में पत्थर का बनाकर नमूना इबरत बना दिया गया था। मर्द का बुत सफा के मुकाम पर नस्ब था और औरत का बुत मरवा के मुकाम पर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भी टुकड़े टुकड़े करके उठाकर खाने खुदा की हदूद से बाहर फेंक दिया। ये औरत मर्द कौन थे? इसके लिए हमें तारीख के औराक को पीछे उठना पड़ेगा। इसके लिए हमें इस ज़माने में जाना होगा जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इनकी वालदा हज़रत बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम जमजम के चश्मे के करीब ज़िंदगी के दिन बसर कर रहे थे। इस दौर में आग की ज़मीन पर पीने वाले पानी का मिलना एक इंतहाई नामुमकिन सी बात थी। सहरा और खुश्क पहाड़ों की इस ज़मीन पर पानी की एक बूंद का मिलना मुहाल था।